ایک ایسا ایجنڈا شروع کیا کہ تاکہ وہ ظہیر پری کیس کو ایک ایسا رنگ دے سکیں اور پاکستان کو ایک ایسی بدنام سٹیٹ ثابت کر سکیں۔ ان لوگوں نے پاکستان کو اس حد تک بدنام کیا کہ انہوں نے ان کو یہ ثابت کرانے کی کوشش کی کہ پاکستان ایک ناکام ریاست ہے۔ السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان کے ساتھ ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ آج ذرا دل تھام کر میری خبر کو سنیے گا، کیونکہ تھوڑی خطرناک خبر ہے، اور خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ بہت سارے لوگوں کے دلوں پہ چھریاں چلنے والی ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب سے ظہیر پری کیس کو میں ڈسکس کر رہی ہوں، جب یہ کیس شروع ہوا تھا اس وقت ایک بہت خطرناک قسم کی ٹرولنگ اور بہت بدنام کرنے والی چیزیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر ٹرول ہونے لگی تھیں، سوشل میڈیا پر اس کے ٹرینڈز بننے لگے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت میری اور بلال صاحب کی اداروں کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی، جب میں نے ذکر کیا تھا لوگوں کے ساتھ، اپنے فینس کے ساتھ، اپنے سبسکرائبرز کے ساتھ، تو میرا اور بلال صاحب کا مقصد جو ہے وہ اپنا نمبر بنانا نہیں تھا، کیونکہ اتنی بڑی بات ہم بنا ثبوت کے تو کر ہی نہیں سکتے تھے۔ تو ہمارے پاس ہر چیز کا پروف تھا، اور ہم نے اداروں کے ساتھ معاونت بھی کی تھی، اور ہم نے اداروں کو بتایا تھا کہ کون کون سا یوٹیوبر اور کون کون سا سوشل میڈیا انفلوئنسر کیا کیا کام کر رہا ہے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ بلال صاحب نے آپ سے یہ کہا تھا کہ 35 یوٹیوبرز کی ایک لسٹ بنی ہے، جس میں آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی شروع ہوگی، لیکن وہ کارروائی آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصے کے لیے ڈیلے ہو گئی۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ کچھ عرصے کے بعد جب ہماری دوبارہ اداروں کے ساتھ بات ہوئی، حالانکہ ہم لگاتار ان کے ساتھ رابطے میں تھے، تو ہم سے جو کہا گیا وہ یہ کہا گیا کہ بیچ میں آ گئی سیاست کی گرما گرمی، اور اس سلسلے میں بھی بہت سارے لوگوں نے ریاست مخالف ایجنڈے کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا۔ اور ایک طرف تھا ظہیر پری کیس جس میں ریاست مخالف ایجنڈا شروع کیا گیا، اور دوسری طرف تھا سیاست کا اور ریاست کا مخالف ایجنڈا۔ اس سلسلے میں اداروں کی جو پرائرٹی تھی وہ یہ تھی کہ پہلے ان لوگوں کو کیپچر کیا جائے جن لوگوں نے سب سے پہلے ملک کے خلاف سنگین سازش کی ہے۔ حالانکہ ظہیر پری کیس میں بھی یہ سب چیزیں ہیں، لیکن ہمارے ادارے دیکھ رہے تھے ہماری عدالتوں کی طرف۔ اور اب جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ جو آپ کو گمراہ کرتے رہے اور کہتے رہے کہ نکاح خواہ یا گواہ پوری زندگی باہر نہیں نکلیں گے یا ان کو سزائے موت ہو جائے گی، آپ نے دیکھا کہ ان کی ضمانتیں ہو گئیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ آرٹیکل 375 لگ جائے گا، آرٹیکل 376 لگ جائے گا، سزائے موت ہو جائے گی، ظہیر اور شبیر آئین پاکستان کے تحت کبھی باہر نہیں نکل پائیں گے، آپ نے دیکھا کہ ان کی بھی ضمانت ہو گئی، اور اب وہ دوبارہ تب تک اریسٹ نہیں ہو سکتے جب تک کہ ٹرائل جو ہے وہ مکمل نہیں ہو جاتا۔ اور ٹرائل مکمل ہونے کے بعد تو ظاہری بات ہے کہ انہوں نے بری ہونا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پری کا بیان جو ہے اب تک وہی ہے، جیسا کہ آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ جج صاحب نے لاسٹ ہیئرنگ پر یہ پوچھا تھا دونوں وکلاء حضرات سے کہ پری کا 164 کا اور 161 کا بیان وہی ہے بتدریج جو پہلے والا تھا یا کہ بدل گیا ہے، اور دونوں سائڈ سے یہ جواب آیا تھا کہ اس کا بیان اب تک وہی ہے جو کہ پہلا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ ان یوٹیوبرز کے خلاف جو ہے اب نہ صرف گھیرا تنگ ہو گیا ہے بلکہ ان کے خلاف کارروائی کا آغاز شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی گڈ نیوز ہے۔ اچھا جناب، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں ان لوگوں کے نام، کچھ لوگوں کے نام لوں گی جن کو آپ شاید نہیں جانتے ہوں گے، انہیں آپ سرچ کر لیجئے گا، اور کچھ لوگوں کے نام میں اس لیے جان بوجھ کر نہیں لوں گی کیونکہ ان کا نام لینے سے ان کو پبلسٹی ملتی ہے۔ میں صرف ایک اشارہ دوں گی آپ کو، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ امریکہ سے بیٹھ کر ایک چینل چلاتا ہے، اور وہ ڈیلی جو ہے اپنے لائیو سیشنز کے اندر لگاتار ہرزہ سرائی کرتا چلا آ رہا تھا۔ وہ وہاں پر کذابہ اور فحاشہ اور پتہ نہیں کس کس طرح کے الفاظ استعمال کرتا تھا، اور اس کے بعد پھر اس نے اپنا آپ دکھانا شروع کیا۔ ہم اداروں کو اسکرین ریکارڈنگ کر کے اور چیزیں وغیرہ بھیجتے رہے لگاتار، میں بھی، بلال صاحب بھی، اور صرف میں نہیں بلکہ کچھ لوگوں کی ڈیوٹیز لگی ہوئی تھی کہ آپ نے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اداروں کو پرووائڈ کرنی اور اداروں کی نظر میں بھی تھیں۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اس شخص کے خلاف اس سے پہلے کہ پاکستانی ریاست کچھ کرتی، امریکہ کی جس ریاست میں وہ شخص رہتا تھا وہیں کے جو ریزیڈنٹس تھے انہوں نے اس شخص کے خلاف وہاں پر جہاں وہ نوکری کرتا تھا، جہاں وہ بقول اس کے کہ وہ ڈاکٹر ہے مبینہ، اور ہمیں پتہ چلا کہ اس کا لائسنس تک منسوخ ہونے کا جو پروسیجر ہے اب وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس کے خلاف ایک کارروائی کا آغاز بہت جلد ہونے والا ہے جو آنے والے دنوں میں ثبوتوں کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ابھی میں آپ کو کچھ چنک سنوانا چاہتی ہوں، بہت چھوٹے چھوٹے، وہ 3 گھنٹے کے سیشنز کرتا رہا وہ شخص، اور آپ کو میں یہ سنواتی ہوں کہ کس طرح سے اس نے انڈینز کو بھی انوالو کیا۔ یہاں پر میں ان انڈینز کی بات نہیں کر رہی ہوں جو کہ ہمارے لائل فینز ہوتے ہیں یا جو ہمیں دیکھتے سنتے ہیں یا جو ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں، میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو ریاست اور سیاست مخالف ایجنڈا چلاتے ہیں، جو ملک کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے پیچھے
ان کا جو مکرو چہرہ ہے وہ کیا ہے اور ان کا مکرو ایجنڈا کیا ہے. وہ ایجنڈا میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بھارت ایک وہ واحد ملک ہے جہاں پر سب سے زیادہ ریپ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, اور اس سلسلے میں جب فیٹ ایف اپنی رپورٹ مرتب کرتا ہے تو فیٹ ایف میں یہ لکھا جاتا ہے کہ وہ کون سے ممالک ہیں جہاں پر سب سے زیادہ ریپ کے کیسز ہوتے ہیں. ایسی صورتحال میں بھارت جو ہے وہ کافی زیادہ بدنام ہو چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے وہاں پر ایک بالی ووڈ ہیروئن تھیں پریتی زنٹا, جنہوں نے کہا تھا کہ بھارت اتنا ان سیف ہے کہ اگر میں کبھی سڑک پر نکلوں اکیلے تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی کہ میں واپس جو ہے وہ خیر خیریت سے آ جاؤں, جبکہ پاکستان میں ایسا ماحول بالکل بھی نہیں ہے. اور ایسی صورتحال میں آپ نے دیکھا کہ بھارتی لوگ جو ہیں وہ اس چیز میں انوالو ہوئے تاکہ پاکستان جو گرے لسٹ میں ہے وہ بلیک لسٹ میں آ جائے. تو لہٰذا جو بھارت کے اندر تخریب کار لوگ ہیں جو ہر ملک میں ہوتے ہیں اور ہر جگہ پر پائے جاتے ہیں, تو انہوں نے ایک ایسا ایجنڈا شروع کیا کہ تاکہ وہ ظہیر پری کیس کو ایک ایسا رنگ دے سکیں اور پاکستان کو ایک ایسی بدنام سٹیٹ ثابت کر سکیں, اور فیٹ ایف میں اور وہاں پر ایک اقوام متحدہ کو, اور آپ دیکھیں کہ کچھ یوٹیوبرز کے آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہوں گے, انہوں نے اپنی کمیونٹی میں بھی پوسٹ کیا کہ کینیڈا کو خط لکھ دیا گیا ہے, تو یو این کو خط لکھ دیا گیا ہے. یہ سب ان ریاست مخالف ایجنڈے کا حصہ ہیں یہ یوٹیوبرز, ان کے خلاف آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جلد اپنی اپنی جگہ اور اپنے اپنے تئیں کارروائی ہوگی اور وہ ریاست ہی کرے گی. اب اس سلسلے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پکڑ لیا گیا ہے, جس میں 12 افراد کی لسٹ میں آپ کو بتاؤں گی. یہ 12 افراد وہ ہیں جو سیاست کے حوالے سے غلط چیزیں پوسٹ کر رہے تھے, اور خاص طور میں ہماری جو پاکستان آرمی ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے اور بہت گندی قسم کی ٹرولنگ کر رہے تھے. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ جب اداروں کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی تھی تو ان کی فرسٹ پرائیورٹی تھی پہلے ان لوگوں کو پکڑنا, اور اس کے بعد آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ ظہیر, شبیر اور ڈکا خاں اور گواہ کی بھی ضمانت ہو گئی ہے. تو جیسے ہی وہ باہر آئیں گے تو بہت ساری اپلیکیشنز جائیں گی اور ان تمام لوگوں کے خلاف بھی ایکشن جلد شروع ہو جائے گا. لیکن پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ ذرا یہ کچھ چنک سن لیں وہ امریکہ والے صاحب کے, جن کا لائسنس جلد انشاءاللہ منسوخ ہونے جا رہا ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جلد اس کے خلاف کارروائی کا آغاز ہوگا. یہ ذرا سنیں کہ کس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں ان کے لائیو سیشن میں بیٹھ کر. ہمیں نہ یہ ملک چاہیے, اگر ہمیں تو آج بھی کوئی لے جائے نا باہر کے ملک, میں تو کہتا ہوں کہ ہم تھوک کر چلے جائیں. کیا ملک میں سیکیورٹی ایجنسیز نہیں ہیں؟ کیا پولیس نہیں ہے؟ کیا رینجرز نہیں ہے؟ کیا آرمی نہیں ہے؟ کیا عدلیہ نہیں ہے؟ کیا ڈی پی او نہیں ہے؟ کیا تھانے دار, کیا ان کے پاس پاور نہیں ہے؟ اس طرح کے 10 بندے جو گنڈے کن ٹوٹے بدماش ہیں ان کو پکڑنے کی سب کچھ ہے, لیکن چونکہ یہ خود کھاتے ہیں, خود ملے ہوئے ہیں, تو اس وجہ سے ان کی جرت نہیں ہو رہی کہ اس طرح کے لوگوں کو پکڑیں. جی, تو آپ لوگوں نے سنا کس طرح کی باتیں کی گئی ہیں, کس طرح سے وہ شخص کہہ رہا ہے کہ ہمیں پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہمیں آج موقع ملے تو ہم اس ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں. مالی ٹبر کا لفظ استعمال کرتے رہے ہیں کچھ یوٹیوبرز, آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہوگا, میں نام نہیں لینا چاہتی. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی وہ یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے 2 اور غلط خبریں چلائیں, صرف 2 نہیں کئی 100 خبریں ہی چلاتے آ رہے ہیں, لیکن اب یہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے کیفر کردار تک پہنچنے والے ہیں. پاکستان کو بدنام کرنے کے سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا ایک ڈاکٹر کا انہوں نے استعمال کیا, جس میں انہوں نے کہا کہ وہ خون پیتی ہے, بعد میں پھر خود ہی اس کے پاس چلے گئے اور خود ہی جا کر اس سے انہوں نے صفائیاں مانگی تاکہ ہم صاف ہو جائیں, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ سب چیزیں ریکارڈ بن رہی ہیں. پھر آپ نے دیکھا ان لوگوں نے خبریں پھیلائیں جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر ایک لڑکی جو کسی فیکٹری میں کام کرتی تھی, اس فیکٹری کا نام لے لیا اور کہا کہ 20 لڑکوں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ ریپ کیا, اور اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. اور جب پتہ لگایا گیا اداروں کی طرف سے تو پتہ یہ چلا کہ ایسا کوئی وجود ہی نہیں ہے خبر کا, ایسی کوئی لڑکی ہی موجود نہیں ہے, ایسی کوئی فیکٹری ہی موجود نہیں ہے. اسی طرح ظہیر پری کیس میں بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ریاست کو بدنام کرنے کے لیے یہ بتایا کہ پاکستان ایک ایسی ان سیف جگہ ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ہر سال اپنے بچوں کے ساتھ پاکستان آتے ہیں, ان کے رشتے یہاں پر کرتے ہیں, ان کی شادیاں یہاں پر کرتے ہیں. ان لوگوں نے پاکستان کو اس حد تک بدنام کیا کہ انہوں نے ان کو یہ ثابت کرانے کی کوشش کی کہ پاکستان ایک ناکام ریاست ہے. اب اس سلسلے میں جن لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں, لیکن یہ امریکہ سے جو چینل چلاتے ہیں بہت جلد انشاءاللہ ان کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گی, اور بڑا ڈیٹیلڈ ایک ولاگ بنایا ہے بلال صاحب نے, تو انشاءاللہ ان کو بھی آن لائن لوں گی اور ان کے ساتھ بھی ساری بات چیت کروں گی. فی الحال میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ہے لاہور سے 3 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جو سوشل میڈیا پر بھونڈے قسم کے ٹرینڈ چلا رہے تھے. فیصل آباد سے 4 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے, گجرانوالہ سے 2 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے, کراچی, اسلام آباد اور ڈی آئی خان سے بھی 5 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. اب میں آپ کو ان کے نام بتا دیتی ہوں. راول پنڈی سے
جس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے اس کا نام ہے جی عادل فاروق، اور اس کو پہلے 30 نوٹسز جاری کیے گئے تھے FIA کی طرف سے، اور اس کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ لاہور سے عبدالشکور نامی شخص کو گرفتار کیا گیا ہے جس کو 25 نوٹسز جاری کیے گئے اور اس کے خلاف FIR درج ہو چکی ہے۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اس ریکارڈ کو نکلوانا چاہے FIA جائیے، وہاں جا کے پتہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اخبارات میں بھی چھپا ہے جس کا ایک سکرین شاٹ میں یہاں پہ لگا دوں گی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ خبر جو میں آپ کو دے رہی ہوں یہ اخبارات میں چھپ چکا ہے۔ اس کے بعد اسلام آباد سے کاشف نام کے شخص ہیں، ان کو جو ہے وہ 16 بار ان کو طلب کیا گیا اسلام آباد سے کاشف کو، اور اس کے بعد ان کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا۔ گجرانوالہ سے علی فیصل نام کے شخص ہیں۔ اچھا، اب ان سب کا کیا کردار تھا اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کے یوٹیوب چینلز نہیں تھے بلکہ یہ ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ چلاتے تھے اور یہ فیس بک کے اوپر ٹرینڈز چلاتے تھے، اور یہ کیا کرتے تھے؟ یہ ٹوٹل ملا کے 12 افراد ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پاک فوج کو اور پاکستانی ریاست کو بدنام کرتے تھے۔ ان تمام افراد کا جو تانا بانا ہے وہ جا کر ملا ہے ہری پور سے، بٹگرام سے اور حویلیاں سے۔ مطلب یہ تمام افراد جو ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز چلائے، لیکن جیسے ہی ان کو نوٹسز جاری ہوئے یہ فوری طور پہ جا چھپے کہاں پر؟ ہری پور پہ ہیں، بٹگرام میں اور حویلیاں میں، اور وہاں سے یہ پچھلے 6 ماہ سے یہ ساری کارروائی کر رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ظہیر پری کیس بھی پچھلے 6 ماہ سے چل رہا ہے۔ اب اس حوالے سے انہوں نے جو توہین آمیز پوسٹ لگائی تھیں ریاست کے خلاف اور خاص طور پہ ہماری پاک آرمی کے خلاف، اور خاص طور پہ جو اس وقت کانفلکٹ چل رہا ہے عمران خان اور گورنمنٹ کا، PDM کا، اس حوالے سے انہوں نے اتنا توہین آمیز مواد جو ہے وہ سوشل میڈیا پر لگایا تھا۔ یہ اکاؤنٹس بھی بناتے تھے، بہت سارے فیک اکاؤنٹس بنا کے اس کو چلاتے تھے اور ٹویٹر کے اوپر مواد چلاتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ کبھی پکڑے نہیں جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بد جو ہوتا ہے اس کی جو رسی ہے وہ وقتی طور پہ دراز ہوتی ہے، لیکن کبھی نہ کبھی جب وہ رسی کھنچتی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے پتہ چلتا ہے، اور ان لوگوں کو پٹا ڈالنا بہت ضروری تھا۔ یہ 12 افراد کو پٹا ڈال دیا گیا ہے، 2000 افراد ابھی بھی اس لسٹ میں موجود ہیں، اور ظہیر پری کیس میں 35 لوگوں کے لسٹ میں سے 2 افراد کو جن کے خلاف کارروائی جن کا آغاز ہونے والا ہے، جن میں سے ایک میں آپ کو بتا دیتی ہوں، میرے بڑے بھائی جان جن کو میں کہتی رہی ہوں، ان کے خلاف جلد صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی کارروائی کا آغاز ہونے والا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ شخص جو امریکہ سے بیٹھ کے چینل چلاتا تھا، آپ دیکھیں ان کا مواد جا کر کہ وہ مولویوں کو وہاں پر لے آئے ہیں تاکہ جلدی جلدی مولویوں کا سہارا لے کر یا دین کا سہارا لے کر میں کسی طرح سے بچ نکلوں، لیکن یہ سلسلہ اب ایسے نہیں چلے گا۔ اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 35 میں سے 2 افراد کو نکال دیں تو پیچھے بچتے ہیں 33، اور 33 میں سے بہت سارے وہ ہیں جو کینیڈا، UN اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ یہ وہ سب ہیں جن کو مخالف پارٹی کو، کاف کے جو جن ہیں ان کی طرف سے یہ باور کروایا گیا تھا، ان کے کچھ ساتھیوں کی طرف سے، ان کے کچھ جبریوں کی طرف سے، کہ ہم آپ کو کینیڈا میں اسائلم دلوائیں گے۔ اور اسی لیے آپ لوگ یہ نیریٹو بلڈنگ کیجئے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے یہاں پر لڑکیوں کو اغوا کیا جاتا ہے، لڑکیوں کو انجیکشنز دیے جاتے ہیں، لڑکیاں گینگ کے قبضے میں ہوتی ہیں، لیکن انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ اپنے کیفر کردار تک پہنچیں گے، اور میں اور بلال صاحب لگاتار اس پہ کام کر رہے ہیں۔ میں صرف بلال صاحب کے ایک ولاگ کا ویٹ کر رہی ہوں، جیسے ہی وہ آ جائے گا تو ان کو بھی لائن پہ لیں گے اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان 2 افراد کے خلاف اب تک کیا کارروائی ہوئی ہے، اور باقی 33 جو ہیں ان کی باری کب آنے والی ہے، اور یہ جو 12 ہیں ان کی لسٹ میں نے آپ کو بتا دیا، اور باقی ابھی کیو لائن میں ہے۔ انشاءاللہ تعالی چیزیں جو ہیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ ظہیر شبیر کی ضمانت ہو چکی ہے، اور ضمانت کے فوری بعد اب وہ جو ہے وہ اپنی مسز کو بھی انشاءاللہ بہت جلد شیلٹر ہوم سے لے کر آئے گا لاہور میں۔ اس کی درخواستیں بھی جو ہیں وہ یہاں سے دائر کی جائیں گی، اور بہت ساری چیزیں اور بہت ساری انفارمیشنز ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو آنے والے ولاگز میں آپ کو پتہ چلے گی۔ اصلی، سچی اور سچی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم آپ کو پہلے دن سے جو بتاتے رہے ہیں وہی ہوتا رہا ہے۔ وہ اس لیے ہوتا رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اللہ دین کا چراغ نہیں ہے، بلکہ نالج از پاور۔ ہمیں قانون کا پتہ تھا، ہمیں پتہ تھا کہ قانون کیا کہتا ہے، حقیقت کیا ہے اور جھوٹ کیا بولا جا رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، اور باقی لوگ جو ہیں وہ بنا تصدیق کے آپ کو کہتے رہے کہ ساری زندگی کے لیے جیل میں رہیں گے، کوئی کاروائی نہیں ہوگی، کوئی نہیں چھوٹے گا، کسی کو سزائے موت ہو جائے گی۔ آپ نے خود دیکھا کہ وہ جھوٹے پڑ چکے ہیں۔ اب صرف کاروائی کا آغاز ہونے دیں، پھر انشاءاللہ ایک ایک کے اوپر الگ الگ آپ کو بتائیں گے کہ کس کس کے خلاف کیا کیا ہو رہا ہے، اور کس کس کا کون سا ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے ادارے جو ہے وہ مانیٹر کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔